الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ بن یوسف نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی مالک نے، وہ ابو الزناد سے بیان کرتے ہیں، وہ اعرج سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لأن یأخذ احدکم حبلہ، تم میں سے کوئی شخص اپنی رسی پکڑے، فیحتطب علی ظہری، اپنی پیٹھ پر ایندھن اٹھا کر لائے، خیر لہ، یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے، من ان یأتی رجلا فیسألہ، کہ وہ کسی آدمی کے پاس جائے اور اس سے سوال کرے، اعطاہ او منعہ، وہ اسے دے دے یا اسے روک دے۔ اسی طرح دوسری روایت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأن یأخذ احدکم حبلہ، تم میں سے کوئی شخص اپنی رسی لے، فیأتی بحزمۃ الحطب علی ظہری، تو اپنی پیٹھ پر ایندھن کا گٹھا لے کر آئے، فیبیعھا، پھر وہ اس کو فروخت کرے، فیکف اللہ بہا وجہہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے چہرے کو سوال سے بچائے، خیر لہ، یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے، من ان یسأل الناس، کہ وہ لوگوں سے سوال کرنا شروع کر دے، اعطوہ او منعوہ، لوگ اس کو دے دیں یا اس کو نہ دیں۔ کل بھی ہم نے یہی حدیث مبارکہ پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ انسان سوال سے بچے اور خود کمائی کر کے خود بھی اور اپنے گھر والوں کا بھی پیٹ پالے۔ آج کی احادیث میں بھی یہی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت سکھلائی ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی صبح کے وقت نکلے اور جائے اور رسی لے جائے، ایندھن جا کر وہ اکٹھا کرے، لا کر فروخت کرے، فروخت کر کے ان پیسوں کا راشن اور دیگر جو اس کی ضروریات ہیں وہ پورا کر لے، یہ کسی کے سامنے ہاتھ دراز کرنے سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہے مردوں چلے ان کو یہ بات کی جا سکتی ہے، جبکہ بیکاریوں میں عورتوں کی تعداد بڑی کثرت کے ساتھ ہے، تو اس کے متعلق ان تک یہ بات پہنچانی چاہیے، نصیحت کرنی چاہیے کہ یا تو ان کا خامن موجود ہے تو یہ گھر میں بیٹھیں، جتنا آتا ہے اس پر گزارا کریں، اگر خامن نہیں ہے، فوت ہو چکا ہے، تو کہیں اور شادی کر لیں۔ بغیر نکاح کے رہنا صرف اس کا ایک نقصان مالی ہی تو نہیں ہے، اور کئی نقصانات ہیں، کہیں نکاح کر لیں۔ اگر نکاح بھی نہیں کر سکتی تو معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر کئی کام کاج ہوتے ہیں وہ کر لیں۔ بہرحال یوں خاص مقامات پر، مساجد پہ اور اسی طرح مدارس اور جہاں کوئی اسلام کے لیے لوگ جمع ہوں وہاں ایسی خواتین کا جمع ہو جانا بہرحال یہ بہت زیادہ معیوب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔